آئیے حضرات گرامی، میں ان چار مصروں کو تمہید بناتا ہوں اس عظیم شخصیت کے لیے کہ آج جن سے ہزاروں مخلوق خدا مستفید ہو رہی ہے اور جن سے فائدہ اٹھا رہی ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی آج کی دنیا میں بہت ہی مشہور و معروف ہے، جو بہت ہی سادہ اور اصلاحی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہر آدمی کو سمجھ میں آئے اور آدمی کم سے کم اتنا سمجھ سکے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ہم کو کیا کر کے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ جب جانے لگا تو یہ کہہ رہا ہے آئے تھے کس کام کو، کیا کر چلے تہمتیں چند اپنے سر دھر چلے، وہاں سے تو کوئی کاغذ بھی نہ لائے ساتھ میں اور یہاں سے سمجھانے کو دفتر ساتھ لے چلے۔ ان جیسی ندامتوں سے بچانے کی کوشش اور فکر میں لگے ہوئے ہیں اس زمانے کے مشہور مصلح اور مزکی جناب حضرت مولانا محمد یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم المعہد الاسلامی للدراسات الاسلامیہ لکھنؤ۔ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے عرفانی نورانی بیان سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محترم حضرت قاری صاحب نے آواز سے متعلق بہت سی ہدایات دی تھی، بس میں اتنی درخواست ساتھ میں اور کرتا ہوں اور اکثر جگہوں پر میں جلسوں میں کیا کرتا ہوں کہ آواز اگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو بات صاف سمجھ میں نہیں آتی، آواز بس ضرورت کے بقدر ہی رکھنی چاہیے۔ یہی اسلامی تعلیم سے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ زیادہ زور کی آواز اچھی نہیں ہوا کرتی۔ بس میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آواز بہت زور کی نہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ محترم علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت ایک بڑی مبارک مجلس ہے، دین کے ایک مرکز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے امین ایک ادارے کا جلسہ ہے، اور کچھ بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، ان کی عزت افزائی کے لیے ان کی دستار بندی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع کو اس علاقے کے لیے، اس گاؤں کے لیے اور ساری امت کے لیے خیر اور فلاح اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب اور بہت حیرت میں ڈالنے والا اور بہت سوچنے پر مجبور کرنے والا
جملہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا لا تبلا جدتہ، قرآن ایسی کتاب ہے جس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے کیا بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کسی چیز کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ فلاں چیز کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان، کوئی سمجھدار اور عقل اور سمجھ رکھنے والا انسان کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کبھی کہ اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ صرف قرآن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ کیا مطلب ہے نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا؟ مطلب یہ ہے، اور اگر ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں تو ہمارے لیے روشنی کے در کھل جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ کتنا ہی کروٹیں بدلے، حالات میں کیسی ہی تبدیلیاں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد کتنے ہی صدیاں گزر جائیں، کتنا ہی زمانہ گزر جائے، جس طرح کے حالات بھی آئیں گے، جیسی بھی گمراہیاں ہوں گی، جیسی الجھنیں ہوں گی، جیسے لوگوں کو حق سے دور کرنے کی کوششیں ہوں گی، قرآن کے ذریعے امت کو ہر زمانے میں اپنے حالات کے مطابق رہنمائی تازہ اور نئی ملتی رہے گی۔ پھر ایک مرتبہ اس بات پہ غور کیجئے، یہ ایسی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ بات اچھی طرح سب کے ذہن میں اتر جائے، تاکہ ہم پہچانیں کہ ہمیں قرآن سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ جیسا بھی زمانہ ہو، جتنا بھی وقت گزر جائے، زمانہ جتنی کروٹیں لے لے، حالات میں جو تبدیلیاں آ جائیں، کسی زمانے کے کیسے بھی چیلنجز ہوں، کتنی ہی گمراہیاں ہوں، کتنی ہی خرابیاں آ جائیں، کیسے ہی لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور حق اور اللہ کے صحیح بتائے ہوئے راستے سے دور کرنے کی کوششیں ہوں، کچھ بھی ہو جائے، قرآن سے ہر زمانے کے مطابق تازہ اور نئی تعلیم، تازہ اور زندہ تعلیم ملتی رہے گی۔ اس کو بتانے کے بعد اب میں اپنی اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کیا عورتوں کا انتظام ہے؟ خواتین جی میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، ہم اور آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمان کسی ذات برادری کا اور کسی قومیت کا نام نہیں ہے، کہ انسان مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد بہرحال مسلم ہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ دنیا میں قوم ہوتی ہے، انگریز ایک قوم ہیں، تو انگریزوں میں پیدا ہونے والا ہر شخص پیدائش سے اپنے آپ انگریز ہوتا ہے۔ پنڈت ایک قوم ہیں، تو برہمنوں میں پیدا ہونے والا ہر شخص پیدائش سے برہمن ہوتا ہے۔ ٹھاکر ایک قوم ہیں، تو ٹھاکروں میں پیدا ہونے والا ہر شخص پیدائش سے اپنے آپ ٹھاکر ہوتا ہے۔ مسلمان اس معنی میں کوئی قوم نہیں ہے،
مسلمان اور مسلم کہتے اس شخص کو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لائے، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین دنیا میں بھیجا ہے اس کو اپنا دین بنانے کا فیصلہ کرے اور اس پر چلنے کا ارادہ کرے، وہ شخص مسلمان ہے۔ باقی اگر کوئی شخص مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس نے اپنا نام بھی مسلمانوں جیسا رکھ لیا، مگر اس کے دل میں وہ ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، اس نے اسلام کو اپنا دین بنانے کا سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، وہ عید بقرعید منا لیتا ہو، وہ شادیاں مسلمانوں کے طریقے پر کر لیتا ہو، اس سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ بات جاننے اور اس کو اچھی طرح یاد رکھنے کی ہر شخص کو ضرورت ہے، تاکہ وہ شعور کی سطح پر سوچا سمجھا اور حقیقی معنی میں مسلمان ہو بنے اور اسی دین پر رہے مرتے وقت تک، تاکہ اللہ کے دربار میں جب حاضری ہو تو مسلمین میں اور مؤمنین میں شمار ہو۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، اور خاص طور پہ میں اپنے نوجوان عزیزوں سے کہتا ہوں، خود بھی اس بات کو سمجھو اور ہم میں سے ہر ایک اسلام کی بنیادی حقیقت کو خود سمجھنے والا بنے اور اس کو اپنے ساتھیوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنے دوستوں میں اس کو بتانے اور سکھانے والا بنے۔ اسلام اور ایمان کی حقیقت سمجھانے کا فرض ہم سب کا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی شخص حافظ ہو اور عالم ہو۔ ہر مسلمان ایمان اور اسلام کی حقیقت کو جانتا ہو، اور وہ چاہے سائیکل کا پنچر جوڑتا ہو، چاہے وہ پرچون کی دکان کرتا ہو، چاہے وہ مزدوری کرتا ہو، وہ اللہ کے بندوں کو اسلام اور ایمان کی حقیقت بتانے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں سے، خاص طور پر اپنے جوان بھائیوں سے، جوان عزیزوں سے کہتا ہوں، یہ زمانہ ایسا ہے کہ تم اپنی جوانی کی صلاحیتیں اس دین کی خدمت کے لیے طے کرو۔ ہم کالج میں پڑھتے ہیں، ہم زردوزی کا کام کرتے ہیں، ہم کڑھائی کا کام کرتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم ٹیچر ہیں، ہم کوئی اور کام کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے دین کو اچھی طرح سمجھنے والے بنیں گے اور اس کو دوسروں کو سمجھانے والے بنیں گے۔ یہ پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہے۔ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اس زمانے سے زیادہ سازگار زمانہ پچھلے زمانوں میں کبھی نہیں آیا۔ پہلے زمانوں میں کہاں 100% لوگ پڑھنے لکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ یہ زمانہ ہے کہ ہم لوگ 100% لٹریسی کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے جا رہے ہیں۔ 100% لٹریسی، 100% لوگ پڑھنا جاننے والے۔ تو یہ زمانہ جب ہمارا ہر جوان پڑھنا جانتا ہے، ہر لڑکی پڑھنا جانتی ہے، ہر لڑکا پڑھنا جانتا ہے، ارے میرے بھائیوں، اللہ کا دین پڑھو اور پڑھاؤ اور سکھاؤ۔ جس میں جتنی کیپیبلٹی ہے، جتنی صلاحیت ہے، اللہ کا دین سکھائیں گے۔ جہاں تم کام کرتے ہو اس کام کی جگہ پر تم اگر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو تو اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اللہ کا دین پھیلاؤ، توحید کی حقیقت سمجھاؤ، رسالت کی حقیقت سمجھاؤ، آخرت پر ایمان کی حقیقت سمجھاؤ، قرآن سمجھو اور قرآن کی دعوت سمجھاؤ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ضروری حد تک معرفت اور اللہ کی پہچان ہو۔ اللہ کی پہچان کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات اس کی پہچان ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کیا بتایا ہے کہ اس پوری کائنات کا اصل پیدا کرنے والا اور اس کو بغیر کسی کے ساجھے اور شرکت کے پوری اس دنیا کے نظام کو چلانے والا رب کون ہے، وہ اللہ کون ہے، یہ ہم جاننے والے بھی ہوں، اور یہ بھی جاننے والے ہوں
کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے میں اور اس کو چلانے میں ایک اکیلے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ قرآن نے بار بار اس کو بیان کیا، او لوگوں تمہاری عقلوں کو کیا ہوا ہے، جب اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک رب اور ایک اللہ ہے، ایک ایشور اور ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہی اس کو چلا رہا ہے، تو پھر تم کہاں اس جہالت میں پڑے ہوئے ہو؟ تم اس اللہ کو کیوں ناراض کرتے ہو کہ تم اس کو پوجتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو؟ دنیا میں جتنا شرک کا پرچار ہو، ایمان والوں کو اتنا زیادہ توحید پر مضبوط اور ثابت قدم ہونا چاہیے۔ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں، بھائی باتیں نہیں کرو، میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ زور سے نہ بولنا پڑے، آپ لوگ توجہ سے سنیں، شور کرنے والے شور نہ کریں، اور ہلکے ہلکے بات کی جائے تاکہ ساری بات سمجھ میں آئے۔ زور سے بولنے سے بولنے والے پر بھی اثر پڑتا ہے، سننے والے بھی اچھی طرح بات سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں سب لوگ خاموش بھی رہیں اور بچوں کو بھی خاموش رہیں۔ جس زمانے میں شرک کا اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کا اور دوسروں کی خدائی کا زیادہ پرچار ہو، اس زمانے میں اللہ سے سچی محبت رکھنے والے کا یہ دلی تقاضا ہونا چاہیے کہ میں تو صرف ایک اللہ کا بندہ بنوں گا، میں تو اسی کی توحید کے گیت گاؤں گا، میں اسی کی کبریائی بیان کروں گا، میں اسی کی بڑائی بیان کروں گا۔ اللہ پر ایمان کے بارے میں قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ صرف وہی اصل طاقت والا ہے، اس کے سامنے سب اس کے کمزور بندے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے بار بار ایک خاص بات یہ بتائی کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ کسی اللہ نے اپنی کسی کتاب میں شرک کی تعلیم نہیں دی۔ پچھلی کتابوں میں لے آؤ، قرآن نے چیلنج کر کے کہا ائتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، پچھلی کتابیں لے آؤ۔ کسی اللہ نے اپنی پچھلی کتابوں میں سے کسی کتاب میں شرک کی دعوت نہیں دی۔ تحریف ہو گئی، کتابیں بدل گئیں، کتابوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا، زمانہ بہت گزرا، تاریخ کی دھول اتنی چڑھی کہ کتابیں مٹ گئیں، مگر اس کے باوجود اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی پچھلی کسی کتاب میں شرک کا حکم نہیں دیا۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ تم نے اپنی خیالی کچھ تصویریں بنا لی ہیں، کچھ خیالی نام رکھ لیے ہیں، ان کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، ان کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، کوئی انسان نہیں کہتا، کسی تاریخی کتاب میں کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، تم نے خیالی نام رکھ کے ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تم نے اور تمہارے پرکھوں، کیا یار تم لوگوں کو بہت آواز کا شوق ہے، آواز کم کرو، بڑھائے جاتے ہو آواز، بس اتنی آواز ہونی چاہیے کہ سب کو سنائی دے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تم نے نام رکھ رکھے ہیں، اللہ نے کوئی حکم اپنی کسی شریعت میں نہیں اتارا کہ اللہ نے دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ بھائی غور سے بات سنو اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ارادہ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اپنی آخری کتاب لے کر اور اپنا صحیح علم لے کر۔ اللہ کا دین وہ ہے اور اللہ کی مرضی وہ ہے اور اللہ اسی بات سے راضی ہوتے ہیں
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان کے علاوہ کسی کی بات اور کسی کا طریقہ حق نہیں ہے۔ ان کے طریقے کے خلاف چاہے دنیا کی غالب قوموں کا اور مشرق اور مغرب کی قوموں کا طریقہ ہو، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو غلط ہے۔ یہ ایمان جب تک نہیں ہوگا کوئی شخص مؤمن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ بہت سے مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، کچھ وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ محمد الرسول اللہ واحد ذریعہ ہیں، اکیلے ہیں وہ جن کی ہر بات سچی ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا ایمان۔ اور تیسری بنیاد ایمان کی یہ ہے کہ اس پر یقین رکھا جائے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد چند دنوں کے بعد ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی دنیا کی اس پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ان باتوں پر یقین رکھیں اور پھر اس کے بعد ان باتوں پر یقین رکھنے کے بعد یہ ارادہ کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ مسلمان ہیں۔ اور جو یہ ارادہ نہ کریں، جو چاہے ان باتوں کو مان لیں لیکن اسلام کو اپنا دین بنانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی زندگی کا طریقہ بنانے کا ارادہ نہ کریں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، اور بہت سے لوگ اس بارے میں ان کا ذہن صاف نہیں ہے، ان کو صحیح بات پہنچی نہیں ہے یا سمجھائی نہیں گئی ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں جب تک یہ ارادہ نہ کر لے، یہ فیصلہ نہ کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، جو حلال اور حرام کے احکام اترے، وہ میری زندگی کا طریقہ ہیں۔ جب تک کوئی یہ فیصلہ نہ کرے اس وقت تک مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، یہ فیصلہ کرنے کے بعد کسی سے نفس کے تقاضے کی وجہ سے، زمانے کے خراب حالات کی وجہ سے یا شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے گناہ ہو جائیں، وہ الگ بات ہے۔ گناہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اگر وہ معافی مانگ لے گا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن کوئی شخص دل سے یہ ارادہ ہی نہ کرے کہ میں شریعت محمدی کو اپنی زندگی میں داخل کروں گا، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ ہم دنیا کی عام قوموں کی طرح قوم نہیں ہیں کہ کچھ بھی کرتے رہیں، کچھ بھی مانتے رہیں، کچھ بھی یقین رکھیں، کیسی بھی زندگی ہو، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں یا نہ کریں، ہم اس قوم سے متعلق رہیں گے۔ ہم ان قوموں کی طرح قوم نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو تاریخ کے اس نازک موڑ پر اور حالات کے اس مرحلے پر بہت مضبوطی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کی شریعت کو اپنا دین اور اپنی شریعت مانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، وہ ہمارے اس زمانے کی طریقے سے پیدائشی مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں کہ چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بڑے اطمینان سے مسلمان سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کے یہاں جا کر کیا نکلے گا، حقیقی مسلمان نکلیں گے بھی یا نہیں نکلیں گے۔ کم از کم میں درخواست کرتا ہوں، بڑی محبت سے، دل کے سوز اور درد کے ساتھ سب بھائیوں اور بہنوں سے، خاص طور پر اپنے نوجوان عزیزوں سے کہتا ہوں، اپنے بارے میں سوچو، اس بارے میں غمگین ہو کہ ابھی تک ہماری زندگی جس طرح گزر رہی ہے، کیا پتہ جب قیامت میں اٹھ کر اللہ کا سامنا ہوگا اور کھڑے کر دیے جائیں گے اللہ کے سامنے، کھینچ کے لے جائیں گے، کوئی بھاگ نہیں پائے گا۔ قرآن میں آتا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہانک کے لے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے اللہ کے سامنے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت سے ڈرا، کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس دن صحیح مسلم بھی ثابت ہوں گے یا نقلی مال نکلے گا۔ ہم لوگوں کا معاملہ اپنی آخرت کے بارے میں بے فکری کا ایسا ہے،
میں کبھی کبھی چاہتا ہوں کہ میں صاف صاف ہی کہہ دوں، ایسا بے فکری کا معاملہ ہے آخرت کے بارے میں کہ جس وقت یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ اس سے ڈرو کہ قیامت کے دن سچے مسلم نکلو گے بھی، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب کھڑے ہوں گے تو کہہ دیا جائے گا اسلام حقیقی نہیں تھا، لے جا کے پھینک دو، اس وقت بھی ہمارے بعض عزیز بڑے مزے میں پان کا مسالے کی جگالی کر رہے ہیں، بڑے مزے میں بے فکر بیٹھے ہیں۔ ایسی بے فکری آخرت سے، ایسی غیر سنجیدگی دین کے بارے میں، ایسی غیر سنجیدگی اپنے انجام کے بارے میں، ہمیشہ ہمیش کی جہنم یا ہمیشہ ہمیش کی جنت کا قصہ سامنے لوگ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، ڈر نہیں لگتا۔ یہ کیوں ایسے دل بے ڈر ہوئے ہیں اور بے خوف ہوئے ہیں آخرت سے؟ اس لیے کہ مدت سے ان کو غفلت کے آغوش میں پالا گیا ہے۔ میں صاف صاف عرض کرتا ہوں، چونکہ ہم نے اپنے دلوں کو غفلت کا عادی بنا دیا، خدا سے بے خوف ہو گئے، اثر نہیں ہوتا باتوں کا، یہ جو باتوں کا اثر نہیں ہوتا، یہ جو اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آتا، یہ جو کبھی رات میں اپنے گناہ یاد کر کے نیند نہیں اڑتی، میرے عزیزوں جوانوں میں تم سے بھی کہتا ہوں اور بڑی عمر کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ گناہوں کے زہر نے دل سخت کر دیے ہیں۔ جس کو اپنے گناہوں پہ رونا نہ آئے اور افسوس نہ ہو، وہ بہت ڈرے اس بات سے کہ میرے دل کی حالت خراب ہے۔ پھر کہتا ہوں، جس کو اپنے گناہوں پہ رونا نہ آئے، جس کو اپنی بے فکری اور غفلت کی زندگی پر افسوس نہ ہو، وہ ڈرے کہ بیماری ایسی ہو گئی کہ دل سخت ہو گئے، یہ کیسے نرم ہوں گے؟ یہ دلوں کا سخت ہو جانا، یہ گناہوں پر رونا نہ آنا، یہ گناہوں پر غمگین اور افسوس نہ ہونا، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع۔ اے اللہ مجھے ایسے میرا دل ایسا نہ بنا دیجئے، میرا دل ایسا نہ بنا دیجئے کہ کبھی اس کو ڈر ہی نہ لگے۔ اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں مت دیجئے جو کبھی گناہوں پہ روتی نہ ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب 100% سچا اسلام تھا، جو مسلمان تھا سچا مسلمان تھا، جو منافق تھا پکا منافق تھا، تو اس وقت جو صحابہ اسلام لاتے تھے، جو لوگ سچا اسلام قبول کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے۔ او بھائی پیلے سوٹر والے، بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں تم بات نہیں سن رہے ہو، سمجھے بھائی؟ غور سے بات سنو، سامنے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، غافل ہو۔ کبھی کبھی تو کام کی بات سننے تم لوگ آتے ہو، تو اپنے فائدے کے لیے باتیں سنو تاکہ تمہاری زندگیوں کی اصلاح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، میں تم لوگوں سے کیا کہوں، اپنائیت میں شکوہ بھی کروں، بھائی تم میرے ہی عزیز ہو، بھتیجے ہو، بچے ہو، بھائی ہو۔ میں اپنی والدہ کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ زندگی اور موت کے بیچ میں ہے، صرف اس خیال سے آیا کہ یہاں پہنچوں گا تو اللہ کے دین کی کچھ بات سناؤں گا، اگر اللہ کے کچھ بندوں نے قبول کر لیا تو میری آخرت بن جائے گی۔ میں اس حال میں والدہ کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ مولانا شاداب صاحب سے کل بھی میں نے کہا کہ میرا آنا مشکل ہے، لیکن پھر کچھ حالت اللہ کا فضل ہے بہتر ہو گئی تو میں آ گیا۔ ہم لوگ کوئی پیشہ ور مقرر تھوڑی ہیں کہ بس مشغلہ ہے تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، کچھ مقصد لے کے تمہارے پاس آئے ہیں، اور تم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی پان چبا رہا ہے، کوئی مسالہ چبا رہا ہے، کیسے ہمارے دل پر اثر نہ ہو؟ ہمیں سخت غم ہو، تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان کیسے اس دین کے بارے میں بے حس ہو گئے۔ ہم لوگ اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں، اپنے ایمان کی، اگلی نسلوں کے ایمان کی کوئی فکر نہیں۔ کیا تمہیں ماحول میں ہر طرف سے شرک کی دعوت سمجھ دکھائی نہیں دے رہی؟
کیا ہمیں خطرہ محسوس نہیں ہو رہا کہ آسمان سے شرک برس رہا ہے اور زمین سے شرک کی دعوت ابل رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ اسلام لاتے تھے تو ہماری اور آپ کی طرح مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ لیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مدینے والوں نے اس طرح اسلام قبول کیا کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا اور پکا وعدہ کیا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ وعلی اثرت علینا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بات کی اور پکا وعدہ کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول آپ کی اور اللہ کی بات مانیں گے، اچھا لگے گا تب بھی مانیں گے اور اچھا نہیں لگے گا تب بھی مانیں گے آپ ہی کی، اور فائدہ ہوگا تب بھی آپ کی مانیں گے اور اگر نقصان ہوگا تب بھی اللہ کے رسول بات آپ ہی کی مانیں گے، کسی اور کی نہیں مانیں گے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور تم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، کیا ہم نے یہ والا اسلام قبول کیا ہے؟ اچھا لگے گا تو اللہ کے رسول تب بھی آپ کی مانیں گے اور اچھا نہیں لگے گا تب بھی آپ کی مانیں گے، فائدہ ہوگا تب بھی مانیں گے، نقصان ہوگا تب بھی مانیں گے۔ کیا یہ والا اسلام قبول کیا ہے ہم نے؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، جو جی چاہا تو دین کی بات مان لی اور جی نہیں چاہا تو نہیں مانی۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے اور فجر میں اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تو نہیں پڑھتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ والا ہے۔ شادی میں فضول خرچی کرنے کو جی چاہا تو خوب فضول خرچی کی، چاہے 1000 سمجھ میں آ رہا ہو، اور کون مسلمان ایسا ہے جس کو یہ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ فضول خرچی حرام ہے؟ بیکار پیسہ برباد کرنا نام نمود کے لیے اور شہرت کے لیے اور دکھاوے کے لیے شادیوں میں خرچ کرنا حرام ہے، کون نہیں جانتا؟ 1000 شکوے ہیں ہمیں اور آپ کو، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اور فلاں اسلام کا دشمن ہے اور فلاں اسلام کا دشمن ہے۔ مجھے بتائیے آپ سے کس اسلام کے دشمن نے آ کر آج تک یہ کہا کہ اپنی شادیوں میں دکھاوے پر لاکھوں روپے خرچ کرو؟ کس نے کہا؟ اسلام کا کوئی اور دشمن نہیں، ہم اور آپ خود اصل میں اسلام کے دشمن ہیں۔ کیا حالات ہیں، کیا غربت ہے، کیا بیماروں کا حال ہے۔ دینی تعلیم کے اس ادارے سسک رہے ہیں، اللہ کے مخلص بندے فنڈز کے لیے پریشان ہیں، اس کام کے لیے پریشان ہیں کہ اللہ کے دین کی تعلیم کیسے عام ہو، مگر جس کو خرچ کرنا ہے تو 10 لاکھ اور 50 لاکھ اور کروڑ اور 2 کروڑ شادیوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ کس اسلام کے دشمن نے آپ سے کہا کہ آپ جھوٹ بولیے اور دھوکہ دیجئے؟ کسی نے کہا آج تک؟ کیوں اپنا الزام دوسروں پر دیتے ہیں؟ کون سا ہمارا بازار ایسا ہے، مسلمانوں کا کون سا بازار ایسا ہے جس کے بارے میں ایک عام آدمی یہ کہتا ہو اس گلی میں مسلمانوں کی دکانیں ہیں، یہاں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، یہاں دھوکہ نہیں ہوگا؟ کیا مسلمان اور دھوکہ جمع ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر سب برائیاں آ سکتی ہیں، جھوٹ نہیں آ سکتی۔ جس کے اندر جھوٹ کی عادت ہے، ایمان کی حقیقت نہیں بچی۔ یہ ہے اصل اسلام کہ میں اور آپ یہ فیصلہ کریں، اللہ کرے میں اور آپ آج یہ فیصلہ کر کے اٹھیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اصل زندگی یہ نہیں ہے جس میں ہم اور آپ ہیں، اصل فائدہ یہاں کا فائدہ نہیں ہے، اصل مزہ یہاں کا مزہ نہیں ہے۔ اصل مزے کے لیے اصل زندگی اللہ نے جنت کی بنائی ہے۔ سمجھدار ہے وہ جو اس دنیا کے چند لمحوں کے مزے کی خاطر اپنی جنت کے مزوں کا نقصان نہ کرے۔ آج یہ فیصلہ کریے ہمیشہ کی زندگی کی راحت کے لیے، اپنی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے۔ ہم بہت برے ہو گئے لیکن الحمدللہ مسلمان آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اس مجمع میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کو جنت اور جہنم پر یقین نہ ہو۔
ہم کیسے بھی ہوں الحمدللہ یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے جنت میں جانا ہے۔ اس جنت کے مزے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے، مجھ سے اس دنیا کا، مجھ سے اور آپ سے شیطان کیا چھین لے گا؟ مجھ سے میری جنت شیطان نہیں چھین سکتا۔ اللہ دنیا میں شرک اور کفر اور باطل کی دعوت دینے والے ہم سے اور آپ سے جنت کبھی نہیں چھین سکتے۔ جتنا زیادہ گمراہیوں کا اور برائیوں کا اور گندگیوں کا ماحول ہوگا، اور اس میں تھوڑا سا بھی نیک عمل کرنے والے کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ مت سمجھو کہ حالات خراب ہیں، بلکہ اس طور پر حالات کو دیکھو کہ ان حالات میں تو ہمارے تھوڑے سے عمل کا ثواب بڑھ رہا ہے۔ اس زمانے میں بالکل یقین رکھو، اس وقت اللہ کی نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جب ہر طرف گندگیاں اور برائیاں اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کا دورہ ہے، کچھ میرے بندے ہیں جو اللہ کے دین کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، طے کیے ہوئے ہیں، قرآن پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ پر ایمان اور اس کی شریعت کی محبت کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، اور اسی حال میں دنیا سے جائیں گے، اسی پر جئیں گے اور اسی میں مریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں سے کہتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو کتنے اچھے بندے ہیں۔ فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دیکھ کر۔ میں اور آپ آج یہ طے کریں کہ ہماری اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے لیے ہم اچھا لگے گا تب بھی اللہ کی شریعت پر چلیں گے، اچھا نہیں لگے گا تب بھی شریعت پر چلیں گے۔ اور الحمدللہ میں آپ کو، لوگ تو بہت مایوس کرتے ہیں، اور مجھے اس مایوسی میں امیدوں کے چراغ روشن نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو بہت ایمان کو طاقت دینے والا، حوصلوں کو طاقت دینے والا ایک پہلو بتاتا ہوں۔ جتنا زیادہ دنیا میں گمراہیاں بڑھ رہی ہیں اور گناہوں اور اللہ کو ناراض کرنے کی دعوت دنیا میں جتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، ہر کالج گناہوں کا اڈا بنا ہوا ہے، ہر طرف گناہوں کا ریلا بہہ رہا ہے، لیکن ایک طرف تو یہ منظر ہے اور دوسری طرف یہ منظر ہے کہ اللہ کے بندے تیزی کے ساتھ اللہ کے دین سے اور اس کی شریعت کی پابندی کا عہد کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد میں روزانہ لاکھوں نوجوان توبہ کر رہے ہیں اور گناہوں کی زندگی چھوڑ کر شریعت اور سنت کی پابندی والی زندگی میں آ رہے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں کی عمریں 40-50 سال یا اس سے زیادہ ہیں، وہ ذرا غور کریں، اب سے 30 سال پہلے شریعت کی پابندی اور سنت کی اتباع والی زندگی کتنی تھی، اور اب الحمدللہ شریعت کی پابندی اور سنت کی اتباع والی زندگی کتنی بڑھ رہی ہے۔ کہیں جائیے آپ یورپ جائیے، آپ امریکہ جائیے، آپ کینیڈا جائیے، مسجدوں میں کی آبادی بڑھ رہی ہے، نوجوانوں کے اندر شریعت کی پابندی۔ پہلے لوگ رسمی طور پر شریعت دین پر چلتے تھے، اس زمانے کے مسلمان پڑھ کر سمجھ کر پورے شعور اور احساس کے ساتھ اتباع شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی نیت کے ساتھ شریعت پر چل رہے ہیں۔ پہلے رسم تھی بس۔ ایک مرتبہ میں انگلینڈ کے ایک شہر میں تھا، ایک چھوٹا سا شہر، کیا ہے ٹاؤن کہیے کہ کاؤنٹی ہے، ڈیوزبری، چھوٹا سا شہر ہے انگلینڈ کا۔ میں سڑک پر سے گزرا تو پورے برقعے میں 10 خواتین ایک سڑک پر نظر آئی، پورے برقعے میں، شریعت کے مطابق پورا برقع۔ وہ لڑکیاں ہیں جو وہیں پیدا ہوئی ہیں، وہ انگلینڈ میں پیدا ہوئیں، لیکن انہوں نے وہاں فیصلہ کیا کہ حق وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں، حق وہ نہیں ہے جو امریکہ اور یورپ کی قومیں کہہ رہی ہیں۔
سچائی وہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ عورتوں کو حیا والے لباس میں رہنا چاہیے۔ وہ انگلینڈ میں پیدا ہوئیں، وہاں کے کالجز اور یونیورسٹیز میں انہوں نے پڑھا، لیکن پوری شریعت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزار کے وہ وہاں دکھا رہی ہیں۔ کیا شہاب پور میں لوگوں کو شریعت کی پابندی کرنا آسان نہیں؟ وہاں نوجوان نظر آتے ہیں، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ لیڈس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے پروفیشنلز ہیں، نمازوں کے پورے پابند، ذکر اور تلاوت کے پابند۔ ایک نوجوان لندن کی ایک بڑی فائننس کمپنی میں کام کرتا ہے، ایک بہت بڑی لندن سٹی کی بڑی فائننس کی کمپنی ہے، اس میں کام کرنے والا ایک نوجوان ہے حفظ الرحمان نام کا، ہم سے بہت تعلق ہے اس کا۔ کل ہی اس کا فون آیا، اس سے پہلے بھی وہ اپنے حالات بتاتا رہتا ہے۔ کل بھی اس نے ذکر کیا کہ لندن سٹی سے الفرڈ تک یہ جو 1 گھنٹہ میرا روزانہ جانے کا بھی ٹرین میں گزرتا ہے اور آنے کا بھی ٹرین میں گزرتا ہے، پورا یہ 1 گھنٹہ میں جاتے وقت راستے بھر تسبیح پڑھتا ہوا اور ذکر کرتا ہوا جاتا ہوں، اور واپسی میں 1 گھنٹہ پورا تلاوت کرتا ہوا آتا ہوں۔ یہ فائننس کا ایک بڑا ماہر ہے، ایک بڑی کمپنی کے اونچے عہدے پر نوجوان ہے، وہیں لندن ہی میں پیدا ہوا، وہیں اعلیٰ عصری تعلیم حاصل کی، اور اس وقت وہیں جاب کرتا ہے۔ وہ ہندوستان، پاکستان، سعودی عرب وغیرہ میں پیدا نہیں ہوا، وہ کفرستان میں پیدا ہوا، لندن ہی میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، اور اس کو ذکر اور تلاوت کی ایسی توفیق ملی ہوئی۔ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اس سے سبق ملتا ہے کہ ماحول کیسا بھی ہو، اعلیٰ درجے کی دینداری، اعلیٰ درجے کی دینداری حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم شہاب پور کے سادے سے گاؤں میں رہ کر، ہم بارہ بنکی کے گاؤں اور ضلع میں رہ کر اگر فیصلہ کریں ہمیں شریعت کی پابندی کرنی ہے، ہمیں وراثت صحیح طور پر بانٹنی ہے، ہمیں میراث کی صحیح شرعی تقسیم کرنی ہے، ہمیں معاملات شریعت کے مطابق کرنے ہیں، ہمیں سنت کے مطابق کپڑے پہننے ہیں، ہمیں سنت کے مطابق رہنا ہے، تو ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے خاص بات۔ اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں، میں نے 3 آیتیں قرآن مجید کی اس وقت پڑھی تھیں اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے۔ تینوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب قرآن کے ذریعے مشکل حالات میں اللہ کے دین اور شریعت کی صحیح زندگی پر، حلال و حرام کے فرق پر، گناہوں سے بچنے کا پر لوگوں کے پاؤں جما دیتے ہیں اگر وہ قرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ حقیقت بتائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حقیقت بتائیے کہ اللہ نے یہ جو کتاب قرآن اتاری ہے، اس کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کے پاؤں حق پر، دین پر، اسلام پر، شریعت پر مضبوطی سے جم جائیں۔ تو اگر ہم لوگوں کا قرآن سے تعلق ہوگا، اور آج یہ بات کہنے کا سب سے اہم موقع ہے جب کچھ بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے اور ان کی دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے، یہ خاص موقع ہے کہ یہ بات اپنے دلوں میں تازہ کی جائے، اور میں آپ سب حضرات سے اور بچوں سے اور بچیوں سے اور لڑکوں سے اور لڑکیوں سے عرض کروں، قرآن سے اگر ہمارا تعلق ہوگا تو یہ قرآن ہمیں تھام لے گا، یہ سیلاب میں بہنے نہیں دے گا۔ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جس کتاب نے پہلے زمانے کے فتنوں اور سیلابوں میں اللہ کے رسول کی امت کو تھامے رکھا، وہ کتاب آج بھی موجود ہے، وہ تھامے رکھے۔ جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ کی کتاب صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، کیا امکان کہ اگر وہ اللہ کی کتاب سے جڑا رہے گا تو اس کے پاؤں بھٹک جائیں؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اللہ کی کتاب قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن
لیثبت الذین آمنوا، اگر ایمان حقیقی ہے تو یہ قرآن تمہیں تھام لے گا، تمہیں پاؤں جما دے گا، تمہیں بھٹکنے نہیں دے گا، تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ تم سے گناہ ہو جائیں گے تو یہ قرآن تمہیں توبہ پر مجبور کر دے گا، تمہارے اندر خوف خدا پیدا کر دے گا، تمہاری آنکھیں ڈبڈبائیں گی، تمہارا دل پسیجے گا، تمہارے اندر خوف پیدا ہوگا، تم توبہ کرو گے، اللہ سے ہدایت کی دعا کرو گے، تم ضرور ہدایت پر قائم رہو گے۔ 3 آیتیں میں نے پڑھی، تینوں میں اللہ نے یہ بات فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ بڑھا دو بڑھا دو بڑھا دو۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، قرآن سے تعلق جوڑیے۔ یہ زمانہ پڑھے لکھے ہونے کا زمانہ ہے، سب لوگ کوشش کریں کہ قرآن کا کچھ حصہ، کم از کم آدھا پارہ یا 1 پارہ سب کو یاد ہو تاکہ نماز اچھی پڑھ سکے۔ قرآن کی کچھ لمبی صورتیں سب کو یاد ہونی چاہیے تاکہ کچھ لمبی نماز پڑھی جا سکے۔ جب ہمیں قرآن کی لمبی صورتیں یاد نہیں ہوتی تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نفل نماز اچھی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نفل نمازیں لمبی پڑھا کرتے تھے اور اس میں لمبی تلاوت کرتے تھے۔ تو کوشش کیا کیجئے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ یاد ہو۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن تو بس وہ یاد کرتا ہے جو حفظ کرتا ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پورا قرآن یاد ہو۔ 1 پارہ یاد ہے، 2 پارہ یاد کر لیجیے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن تو بس بچپن میں یاد کیا جاتا ہے، نہیں، بڑھاپے میں وہ یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ طویل صورتیں یاد کیجئے اور ان کو خوب نماز میں پڑھا کیجئے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ سب لوگ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں، سب لوگ۔ پہلے تو ہم لوگ کہا کرتے تھے فلاں جگہ قرآن کا ترجمہ مل جائے گا، خرید لائیے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے موبائل کے زمانے میں کتاب خریدنے کی بھی ضرورت نہیں رکھی۔ بہت اچھے قرآن کے ترجمے ایپ اسٹور پر موجود ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور روزانہ 1-2 رکوع قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کیجئے۔ ایک ترجمے یا 2 ترجموں کا میں تذکرہ کرتا ہوں تاکہ کوشش کیجئے کہ وہ ترجمہ اردو والا یا انگلش والا یا ہندی والا آپ کے پاس ہو اور آپ اس میں قرآن پڑھا کریں۔ ایک عالم ہیں بہت بڑے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا ترجمہ ہے قرآن کا بہت آسان، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کو پڑھا کیجئے۔ ایسے ہی اردو میں ایک بڑا آسان کچھ مختصر سی تفسیر کا ترجمہ ہے جس کا نام ہے توضیحی ترجمہ قرآن مولانا حسان نعمانی کا، وہ جہاں مل جائے اس کو پڑھیے، یا جو ترجمہ قرآن آپ کو مل جائے، لیکن ہر پڑھا لکھا آدمی قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھا کرے۔ یہ تو بھائی بہت ہی ضروری بات ہے، اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ہر مسلمان جس کے لیے اللہ کی کتاب آسمان سے اتری اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے، کیا کہا ہے اللہ نے قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھوائیے، روزانہ تلاوت کے ساتھ کوشش کیجئے 1-2 صفحے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا۔ اسی کے ساتھ میں اگلی بات عرض کرتا ہوں، مجھے معلوم ہوا آج ماشاءاللہ کچھ بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کو بچپن میں حافظ بنا سکیں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جس گاؤں میں اتنا اچھا مدرسہ موجود ہو جیسا شہاب العلوم ہے، پہلے تو کچھ کم متحرک تھا، ادھر تو ماشاءاللہ نئی جان پڑی ہے مدرسے میں۔
اس گاؤں کے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے بعد میں اسکول اور کالج وغیرہ جائیں گے، ہم پہلے چند سالوں میں ان بچوں کو پہلے حافظ بنائیں۔ جس گھر میں ایک بچہ حافظ ہوگا انشاءاللہ اس خاندان میں دین زندہ رہے گا۔ حفظ کی برکت کا اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ سب لوگ کوشش کریں ہمارے بچے حافظ ہوں۔ اسی طریقے سے ایک بڑی اہم بات اس مدرسے کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ یہاں کا بہت اچھا پرائمری شعبہ ہے، مشہور ہے یہاں کا پرائمری شعبہ۔ یہاں اسکول کی تعلیم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اسکول کے ساتھ اس میں دینیات کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ گاؤں اور آس پاس کے لوگ کوشش کریں ہمارے بچے پرائمری تو یہیں پڑھیں، اس لیے کہ یہاں کا پرائمری جیسا پرائمری آپ کو کہیں نہیں ملے گا، جہاں دینی ماحول بھی ہو۔ صرف قرآن نہیں پڑھایا جائے گا یہاں، بلکہ وہ آئیں گے تو مسجد کا، مدرسے کا دینی ماحول ہوگا۔ 5 سال بچہ یہاں پرائمری پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر اسلامی اخلاق ہوں گے، وہ باادب ہوگا، وہ سچا بنے گا، وہ جانتا ہوگا کہ دھوکہ بری چیز ہے، وہ کل کو بے ایمانی نہیں کرے گا، وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ ساری زندگی اس کے اوپر اس پرائمری شہاب العلوم کے پرائمری کی ایک چھاپ نظر آئے گی۔ اس لیے میں خاص طور پر لکھنؤ سے نکلتے وقت یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ لوگوں سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ پرائمری یہیں پرائمری پڑھوائیے، اور یہاں کے علماء سے درخواست کیجئے، مدرسے کے ذمہ داروں سے درخواست کیجئے کہ پرائمری کے شعبے کو زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے۔ پورے گاؤں اور آس پاس کے گاؤں کے اکثر بچے یہیں آ کر پڑھیں۔ یہ سمجھیے کہ اس مدرسے کا سب سے بڑا کارنامہ اور اس کا سب سے بڑا احسان اس آبادی پہ یہ ہوگا کہ آپ یہاں ایک معیاری اچھا پرائمری اسکول چلائیں، جس کی عصری تعلیم اور اسکولی تعلیم بھی بہت اچھی ہو، اور جس کا دینی ماحول بھی بہت اچھا ہو۔ اسی کے ساتھ اور بالکل آخر میں، میری بات لمبی ہو گئی، میں نے ارادہ تو نہیں کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کچھ باتیں عرض کی۔ آخر میں چند باتیں میں اس مجلس میں موجود حفاظ اور علماء سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ گاؤں بلکہ پورا ضلع بارہ بنکی اودھ کا دینی اعتبار سے سب سے اچھا علاقہ تھا۔ پورا ضلع بارہ بنکی اودھ کا دینی اعتبار سے سب سے اچھا علاقہ تھا۔ اللہ کرے آپ لوگ یہ امتیاز یہاں کا باقی رکھیں، یہ خصوصیت باقی رکھیں۔ علماء سے عرض کرتا ہوں، آپ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں اس دور کی خاص تعلیم اور اس وقت کا خاص پیغام یہ ہے کہ امت کے اندر توحید پر ثابت قدمی کا مزاج پیدا کریں۔ جمعے میں ضرور بیان ہونا چاہیے۔ مدارس کی یہ بھی ذمہ داری ہے، مدارس کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ مدرسے کے اندر اچھی تعلیم ہو، مدارس دین کا مرکز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور آپ کے پیغام کے امین ہیں۔ مدارس یہ فکر کریں کہ علاقے میں کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ جمعے کے دن بیان نہ ہو، جمعے میں ضرور بیان ہو، اور جو لوگ بیان کریں وہ بہت سوچ سمجھ کر، پھر میں عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، علماء مسجد میں بیان کریں اور سوچ سمجھ کر تیاری کر کے ہمیں کیا پیغام دینا، قوم کو اس وقت کس پیغام کی ضرورت ہے۔ توحید کے سلسلے میں حساسیت پیدا کرنی ہے، قوم کا مزاج یہ بن جائے لا اعبد ما تعبدون، ایک ایک دل میں یہ پیغام نقش ہو جائے کہ ہمیں اصرار ہے اس بات پر لا اعبد ما تعبدون، اس بات پر یہ یقین پیدا کیجئے کہ اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والی چیز توحید، توحید اس کی لا شریک الوہیت، اکیلے اس کی بندگی، اکیلے اس سے خوف، اکیلے اس سے امید، اکیلے اس کے بن کر رہنا، اکیلے اس کی بندگی، اکیلے اس کے لیے جینا اور مرنا۔ توحید ہی صرف پیدا نہ کیجئے، اخلاص اور توکل بھی پیدا کیجئے۔ توحید کی مضبوطی جبھی ہے، اور علماء میری مراد اچھی طرح سمجھ رہے ہیں،
توحید کی مضبوطی جبھی ہے جب قوم کے اندر توحید ہی نہ ہو، اخلاص ہو، توکل ہو، اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مزاج پیدا ہو۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، یہ آرام کا وقت نہیں ہے۔ علماء اور خاص طور پر نوجوان علماء اور حفاظ سے کہتا ہوں، یہ دوڑنے کا وقت ہے۔ دین کا پیغام سنانے کے لیے دوڑ میں مصروف رہیے۔ کوئی دن ناغا نہ جائے جب آپ عوام میں دین کی کوئی بات نہ کرتے ہیں۔ مدرسوں کے ماحول میں آپ دین پڑھاتے ہوں، لیکن آپ جائیں اور رات میں جا کر، دن میں جا کر 10 لوگ جوڑ کر، 20 لوگ جوڑ کر کوئی بیان کر دیں، دین کی کوئی کتاب پڑھ دیں، لیکن آپ کی نقل و حرکت ہر وقت جاری رہنی چاہیے۔ اور جب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس مدرسے کا روحانی تعلق سید الامت حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ حضرت نے تو مثال قائم کر دی اللہ کے راستے میں جد و جہد اور مجاہدے کی، ایسی بے نظیر مثال قائم کی کہ دیکھنے والوں نے اس زمانے میں اللہ کے دین کے لیے دوڑ بھاگ اور اپنے مال، اپنی جان، اپنی صحت، اپنا آرام سب کچھ جھونک دینے کی کوئی ایسی مثال قائم کی جس کی آخری زمانوں میں کوئی نظیر کسی کو نہیں ملی۔ ان کے بڑوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہمارے یہ چھوٹے ہیں لیکن انہوں نے جو مثال قائم کی وہ کسی نے قائم نہیں کی۔ تو شہاب العلوم کے حضرات، ہم لوگوں کو حضرت کی اس بات سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سب کے ساتھ پھر عرض کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے، دین پڑھانے والے اور اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، ان کے لیے ضروری ہے اس سب کے ساتھ ان کی دعوت میں، ان کی تبلیغ میں، ان کے وعظ میں، ان کی نقل و حرکت اور مجاہدے میں، ان کے مدرسوں میں جبھی طاقت پیدا ہوگی، ان کی تدریس میں جبھی تاثیر پیدا ہوگی جب ان کا تعلق مع اللہ اچھا ہوگا، دعا و مناجات کا معمول ہوگا، کچھ تلاوت اور ذکر کا معمول ہوگا، اتباع سنت کا معمول ہوگا، مخلوق خدا کے لیے درد مندی اور خیر خواہی ہوگی، دنیا میں منافست سے دل خالی ہوں گے، اللہ کو یاد کرنے کا کچھ معمول ہوگا، تبھی تو ہم لوگوں کی باتوں میں اثر ہوگا۔ یہ چیز نبوت اور نبوت کی جانشینی کی ایسی لازم شے ہے کہ جس وقت اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہا تھا اور ایک بہت خطرناک حالات کے مقابلے کے لیے تیار کر رہا تھا، بہت نازک مسئلہ تھا، کہا جا رہا تھا فرعون کے دربار میں جاؤ۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کام بہت بڑا ہے، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیجیے۔ تو کیا کہا کہ ہارون کو میں اپنے ساتھ بھیجنے کی کس لیے درخواست کر رہا ہوں؟ فرمایا کیوں؟ کَإْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اے اللہ تاکہ کچھ فرصت مل جایا کرے، کچھ وقت ذکر و تسبیح میں بھی اچھی طریقے سے گزر جایا کرے، ہم خوب ذکر و تسبیح میں مشغول ہوں، اس لیے میرے ساتھ ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، حضرت ہارون کو بھی ساتھ میں نبی بنا دیا، اور پھر پورا پیغام دیا، کام کی پوری ترتیب سمجھائی، کہا جاؤ فرعون اور فرعون کی قوم کے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارے بھائی ہارون جاؤ میرا پیغام لے کر، اور دیکھو میرے ذکر میں کمزور نہ پڑنا، ذکر و اللہ سے تعلق، ذکر و مناجات، دعا و تلاوت، اس میں کمزور نہ پڑنا۔ بس اور آخری بات اپنے آپ کی نصیحت کے لیے، اور سچی بات کہتا ہوں، سب سے پہلے اپنی آپ کی نصیحت کے لیے اور پھر اپنے محترم علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے اہم خلفاء میں سے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے عالم اور غیر عالم کی نماز میں فرق ہونا چاہیے، عالم اور غیر عالم کی نماز میں فرق ہونا چاہیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.